الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ ایک عنوان کی تمہید کے طور پر سورہ حدید کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئیں، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ آئندہ جمعہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے بعض عناوین آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے، اور ہم اصل مقصد تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ فی زمانہ اولاد اور والدین کا تعلق مثالی تعلق نہیں ہے۔ کہیں والدین اپنی اولاد کے حوالے سے شاکی ہیں کہ وہ تعاون نہیں کرتی، بات نہیں مانتی، فرمانبردار نہیں ہے۔ کہیں اولاد اپنے والدین سے شکوہ گناہ ہے، ہمیں ماحول اچھا نہیں دیا، ہماری تربیت اچھی نہیں کی، ہماری تعلیم کا بندوبست نہیں کیا، تو جب گھر میں ماحول اچھا نہیں ملا تو جیسے وہ ویسے ہم۔ بعض اوقات ہم مبالغہ میں ایک طبقے کو الزام دے دیتے ہیں کہ اولاد ہی اچھی نہیں ہے، اور بعض اوقات ہم دوسری طرف شدت اختیار کرتے ہیں کہ سارا قصور والدین کا ہے۔ انسان چاہے رشتے میں میاں بیوی ہو، والدین یا اولاد ہوں، بہرحال دو مختلف وجود ہیں۔ بیٹا ہے لیکن وہ بھی انسان ہے، اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی ترجیحات، اس کا ملنا ملانا، اس کا مزاج یہ مختلف ہے۔ والد ہے اسی کا باپ، لیکن مزاج، تخیل، ترجیحات، انداز، اذواق مختلف ہیں۔ ان اختلافات کو قائم رکھتے ہوئے نظام کو چلانا ہے، یہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک دوسرے کے مزاج کو قطعی اور کلی طور پر بدل نہیں سکتے۔ ہاں، یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے کہ بیٹا اپنے اچھے باپ کے نقش قدم پر چلے، والد اچھا ہے اور والد ہی کو مثال اور نمونہ بنا لے، والد کا تابع دار تابع فرمان ہو، والد کے مزاج اور اذواق کی پوری رعایت کرتا ہو، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔
عموماً چھوٹی چھوٹی بات پہ گھروں میں اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، اختلاف انسانی فطرت میں ہے۔ جیسے ذوق نے بھی یہی کہا تھا کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔ چمن ہے، گلستان ہے، باغ ہے، پارک ہے، لیکن ایک ہی رنگ کے پھول نہیں ہیں۔ کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کسی کا پیلا رنگ ہے، کسی کا زرد رنگ ہے، کوئی سبز رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے۔ پھر رنگت کا اختلاف، پھر خوشبوؤں کا اختلاف، گلاب کی خوشبو اور ہوگی، موتیے کی خوشبو اور ہوگی، چمیلی کی خوشبو اور ہوگی۔ تو جب تک یہ سارے پھول اکٹھے نہیں ہوتے پھر آپ اس باغ کو باغ، اس گلشن کو گلشن، اس گلستان کو گلستان نہیں کہہ سکتے۔ وہ بس پودوں کی ایک نرسری تو ہو سکتی ہے۔ گلشن اور گلستان کی خوبصورتی اختلاف سے ہے، مزاج کا، شکل کا، اذواق کا، ترجیحات کا، مختلف آراء کا۔ یہ اختلاف جیسے جیسے آتا ہے اگر مثبت ہوگا تو گلشن مہکتا رہے گا، لیکن اگر آپ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے کہیں کہ جو میں سوچتا ہوں وہی تم سوچو، جو میں پہنتا ہوں وہی تم پہنو، جو کھانے اور پینے میں مجھے پسند ہے وہی کھاؤ اور وہی پیو، تو ممکن تو ہے کہ لوگ تابعداری میں، فرما برداری میں، اقتداء میں، مجبوری میں جبراً قبول کر لیں، لیکن اس گھر میں گلستان جیسی خوبصورتی پیدا نہیں ہو سکتی، اس مکان میں افراد کا آپس میں ربط، مضبوط ربط قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے عرض کیا اسی عنوان کو بنیاد بناتے ہوئے کہ سب سے پہلے کرنے کا کام یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور ان کو تابعدار بنا لو، یا پنچایت بلواؤ اور والد کی پیشی کروا دو، یا باہم دست و گریبان ہو جاؤ۔ یہ طریقہ نہیں ہے اتفاق پیدا کرنے کا۔ سب سے بنیادی چیز اتفاق پیدا کرنے کی وہ اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی ترجیح، اپنی رائے کو قربان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے میری ایک رائے ہے، میرے بیٹے کی دوسری رائے ہے، یہ رائے بھی ٹھیک ہے، چلو آج اس کی بات مان لیتے ہیں۔ کبھی بیٹا کہے کہ ٹھیک ہے میری ترجیحات یہ ہیں اور آج بھی میں اسی رائے پر قائم ہوں، لیکن ابا جی ہیں رائے ان کی بھی غلط نہیں ہے، آج میں ان کی بات مان لیتا ہوں۔ کہیں والد کو اپنی رائے کی قربانی دینی پڑے گی، کہیں اولاد کو اپنی رائے کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو یہ صبر اور برداشت یہ کیسے آئے؟ ہم تو ایک لمحہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ برداشت کیسے آئے؟ تو اس کے لیے ہم نے قرینہ اور ضابطہ یہ بتایا تھا کہ تھوڑا مجاہدہ کر لیجئے، نفس کو مارنے کی ریاضت کیجئے، اور نفس کو قربان کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا اور کھانوں کی خوشبو کے باوجود، بھوک کی شدت کے باوجود، مختلف طرح کی نعمتوں کی دستیابی کے باوجود آپ صبر کر رہے ہیں، آپ مجاہدہ کر رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا جب تک اذان مغرب کی نہیں ہوتی، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی تب تک میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا، مجاہدہ کروں گا، ریاضت کروں گا بھوک کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود بخود اگر خلوص کے ساتھ روزے رکھے جائیں، پوری نیت اور استحضار کے ساتھ روزے رکھے جائیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی اگر شدت بھوک کی ہو گئی تو برداشت پیدا ہو چکی ہوگی، چند دن نکل جائیں گے۔ اگر کسی چیز کی طرف دیکھ کے لذت آپ کو کھینچے اپنی طرف تو بھی مجاہدہ اور برداشت جو ریاضت آپ کر چکے وہ آپ کے اندر قوت پیدا کرے گی کہ کوئی بات نہیں، چھوڑو اس کو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ ریاضت ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ اسی مجاہدہ کو پیدا کرنے کے لیے تہجد کی نماز ہے، تاکہ ذرا نیند قربان کرنے کی قوت تو پیدا ہو۔ کل آنکھ کو جاگنا پڑ گیا تو کیسے جاگے گا؟ اسی مجاہدہ کے لیے روزہ ہے، مشکل وقت آ گیا، بھوک افلاس آ گئی تو کیسے گزارا کرے گا؟ اسی مجاہدہ کے لیے حج ہے، سفر کرنا پڑ گیا، ہجرت کرنی پڑ گئی، گھر والوں سے مفارقت پیدا ہو گئی، الگ تھلگ رہنا پڑ گیا تو کیسے گزارے گا؟
اسی مجاہدہ کے لیے اعتکاف ہے، اسی مجاہدہ کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اپنا مال خرچ کرنا، ذرا دیکھو، ذرا دل پر بوجھل ہوتا ہے یا آسانی سے نفس اجازت دے دیتا ہے کہ خرچ کرو؟ مجاہدہ۔ زکوٰۃ فرائض میں سے ہے، لیکن مجاہدہ کا کام کرتی ہے۔ یہ آپ کے اندر قوت پیدا کرتی ہے خرچ کرنے کی، آپ کے قلب کے بخل کو دور کر کے انفاق فی سبیل اللہ کی قوت پیدا کرتی ہے۔ جب آپ صدقات واجبہ ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ، یعنی عشر، یعنی فطرانہ وغیرہ، تو پھر یہی فطرانہ، یہی زکوٰۃ، یہی عشر آپ کے اندر قوت پیدا کر دے گی، ذرا خیرات بھی کر دو۔ حالانکہ خیرات صدقات واجبہ میں سے نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں۔ فرض تو زکوٰۃ ہے، فرض تو عشر ہے، واجب تو فطرانہ ہے، لیکن ان تین چیزوں نے آپ کے اندر طاقت پیدا کر دی۔ اب آئندہ کسی کو بغیر فرض کے بھی ادا کریں گے، عطا کریں گے، تو دل میں گھٹن پیدا نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ کبھی نماز کے ذریعہ یہ مجاہدہ پیدا کیا اسلام نے، قوت برداشت۔ کون اٹھے جی فجر میں؟ کون جائے جی گرمیوں میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے؟ کون جائے جی حج کرنے کے لیے؟ یہ نفس روکتا ہے۔ اس نفس کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادات فرض کر دی تاکہ قوت پیدا ہو وجود کے اندر، بدن کے اندر۔ اسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ کاش کے باپ کے اندر بھی کچھ برداشت آ جائے، کوئی بات اگر خلاف مزاج ہو بھی گئی تو صرف نظر کرے، مسکرا کے سمجھا دے، پاس بٹھا کے بلا کے دلیل کے ساتھ بات کر لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کاش بیٹے کے اندر صبر پیدا ہو جائے، برداشت پیدا ہو جائے کہ وہ والد کی کبھی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی سن سکے، اس کی نظریں نہ اٹھیں باپ کے سامنے، اس کا ہاتھ نہ اٹھے ماں کے سامنے، وہ زبان دراز نہ بنے بات سننے کے باوجود۔ یہ اسلام مختلف طرق سے آپ کے اندر قوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم نے اس میں سے ایک باب چنا سورہ حدید کی آیات کی روشنی میں۔ آغاز اول تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تنزیہ، پاکی، الوہیت، ربوبیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کے اختیارات اور اللہ کے سامنے اپنا مجبور ہونا بیان کر کے تعارف کروایا۔ لیکن تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو یہ بھی مجاہدہ ہے۔ اللہ کو ماننے والا بھی اپنے حال میں ایک مجاہدہ ہے جو کر رہا ہے۔ کسی دی گل مننا سوکھا ہے؟ کسی نو اپنا بڑا مان لینا سوکھا ہے؟ کسی نو اپنا مالک ایتھوں مان لینا سوکھا ہے؟ مشکل۔ پروفیسر صاحب سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بات سمجھانا باقی احباب کے لیے مجھے مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اسے واحد ماننا، اسے یکتا ماننا، اسے تمام اختیارات کا حامل، قادر، مختار ماننا، انسان کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے تابعداری کی۔ انسان کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے نظریں جھکانے کی۔ انسان کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے اپنی انا کو پامال کر کے دستے سوال دراز کرنے کی۔ انسان کے اندر قوت پیدا کرتا ہے کسی دوسرے کا تابع دار بننے کی۔ اصل میں آیات کا آغاز بھی مجاہدے پر ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ تو اس کا تعارف کروایا، اللہ کی پاکی، بڑائی، بزرگی، تنزیہ، تسبیح، اللہ کی اختیارات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کا قادر و مطلق ہونا، اس کا ظاہر و باطن ہونا، اس کا اول اور آخر ہونا، علی کل شیء قدیر ہونا، اس انداز سے تعارف کروایا گزشتہ جمعہ۔ اس جمعہ ہم انہی آیات کا تعارف دوسرے انداز سے کروا رہے ہیں، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دے سامنے چکنا سکھ گیا نا،
پھر اپنے نیک بڑیاں دے سامنے بھی چکنا وہ دے واسطے ہن اوکھا نہیں. اب مزاج بن گیا اس کا، اب عادت بن گئی. جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کی بات ماننا اب اس کے لیے مشکل نہیں، مننی تے پہلے ہی بیٹھا ہے اللہ نو مان کے. راستہ صاف ہو گیا. مجاہدہ نے وہ راستہ صاف کر دیا. یہ ایک عنوان تھا، اور اس پر دلیل ہم نے گزشتہ جمعہ دی تھی، انفاق فی سبیل اللہ. انسان پر سب سے گراں بعض اوقات لگتا ہے اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے کچھ خرچ کرنا. بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. بعض کے لیے بہت آسان، لیکن بعض کے لیے تو بہت مشکل. چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، اتنا مشکل. جان لے لو مال نہیں دوں گا، اتنا مشکل کام. اور بعض کے لیے اتنا آسان کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں اور وہ گھر کا سارا مال اللہ کے قدموں میں رکھتا ہے. سوال کیا جاتا ہے اپنے لیے کیا چھوڑا، اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ تو جواب ملتا ہے اللہ کو چھوڑایا، اللہ کے رسول کو چھوڑایا، اور گھر میں کچھ نہیں. بعض کے لیے اتنا آسان، کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے، لیکن ایک کے لیے اتنا مشکل، وہ کہتے ہیں گردن کٹ جائے گی لیکن میں روپیہ نہیں دوں گا. دوسرے کے لیے اتنا آسان ہو گیا، وہ کہتے ہیں ایک اشارہ کافی ہے، آپ حکم تو کریں، سارا کچھ آپ کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیں گے. ایک کے ہاں مجاہدہ نہیں ہے، دوسرے کے ہاں مجاہدہ ہے. ایک نے ریاضت نہیں کی، دوسرے نے ریاضت کی ہوئی ہے. ایک اللہ کی بات ماننے کے بعد ملنے والے سرور کے لطائف اس سے گزر چکا، دوسرا ابھی اس مجلس سے نا آشنا ہے. عنوان تو شعر کا مختلف ہے، لیکن میں اس سے اگر جوڑوں تو کسی نے کسی شرابی سے پوچھا نا کہ چھوڑتے کیوں نہیں، تو اس نے مولوی صاحب کو جواب میں کہا، لطف میں تجھ سے کیا کہوں اے زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں اے زاہد، ہائے کم بخت تو نے کبھی پی ہی نہیں. وہ کہتا ہے شراب چھوڑ دے، وہ کہتا ہے یہ لطف ہے نہ، یہ مزہ ہے نہ، اس کا سرور اتنا ہے، میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو کبھی پیے تو تجھے پتہ چلے. ہم کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سرور اور لطف ملا ہوگا اپنا مال محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ کے جو اطمینان اور سرور اور لطف دستیاب ہوا ہوگا، افسوس کہ ہم اس منزل سے گزرے ہی نہیں. کبھی گزرے تو شاید سارا کچھ ہم بھی لٹا دینے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم اس ریاضت، اس مجاہدہ سے ڈرتے ہیں. ہماری ترجیحات مختلف ہیں، ان کی ترجیحات مختلف تھیں. اللہ ہمیں ان کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ہمیں وہ نمونہ سمجھ نہیں آیا تو اللہ نے اور انداز سے سمجھایا. اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ اللہ تو وہ ذات ہے کن فیکون ہے، اس کا تو صرف اتنا کہہ دینا کافی، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ اگر آپ کو حکم نہ دے، اللہ آپ کو جبراً مجبور نہ کرے، اللہ آپ کے اس ٹیٹوے پر انگوٹھا نہ رکھے اور دلیل سے سمجھائے، پھر کتنے بے وقوف لوگ ہوں گے جو اس کے باوجود نہ سمجھیں. چاہتا تو وہ لگامیں ڈال کے بھی آپ کو پابند کر سکتا تھا، وہ بیڑیاں ڈال کے بھی آپ کو روک سکتا تھا، وہ ہوا کو روک کے بھی آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتا کہ ہون کرو. وہ تو فرعون کے ساتھ ہوا نا، جب غرق ہونے لگا، جب پتہ لگا کہ ڈوبنے لگا تو فوراً کلمہ پڑھنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے جواب دیا، ہون کوئی فائدہ نہیں، ہون پڑھی جا بے شک، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. مجبوری میں تو سارے کریں گے. کرم اللہ کا یہ ہے کہ ہمیں اختیار دے دیا کہ یہ کام ہے، یہ کرو گے تو اجر ملے گا، نہیں کرو گے تو اجر سے محروم رہ جاؤ گے. لیکن اللہ نے مختلف انداز سے سمجھایا، اور میں والدین سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی اولاد کے ساتھ یہی معاملہ کریں. پہلے ایک طریقے سے سمجھا دیں، نہیں سمجھ آئی دوسرے طریقے سے سمجھا دیں، بات نہیں پلے پڑی تیسرے طریقے سے سمجھا دیں. بات یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی تھی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی. اللہ چاہتے تو صرف ایک ارشاد فرما دیتے، بس ہو گیا حکم،
اب دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک طریقہ اختیار کیا. کچھ کج دماغ اور بے وقوفوں کو نہیں سمجھ آئی، اگلی آیت میں دوسرا طریقہ اختیار کیا. بعض میرے جیسے لوگ تھے جن کو بالکل ہی سمجھ نہیں آئی، ان کو پھر تیسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بات ایک ہی ہے. تو آپ بھی اپنے گھروں میں یہی طریقہ اختیار کیجیے. اولاد ایک طریقے نال نہیں مانتی، دوسرے طریقے سے، دوسرے سے نہیں مانتی تیسرے طریقے سے. بات ہو رہی تھی پہلا طریقہ، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور تم خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے جس مال کا ہم نے بنایا ہے تمہیں اپنا نائب، نگران. مستخلف اس کا ترجمہ گزشتہ جمعہ ہو چکا. جو خود مالک نہیں ہوتا، مال کسی اور کا ہوتا ہے، وہ نائب اور نگران ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے. اصل مالک کے حکم کو مانتے ہوئے وہ مال کو خرچ کرتا ہے. یہ پہلا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، مال ہمارا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، تم عارضی طور پر اس کے نگران ہو، قائم مقام ہو، ہمارے نائب ہو ہمارے ہی مال میں. ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں اس مال کو خرچ کرو. یہ ایک طریقہ ہے. ہم جو کہتے ہیں نا میرا مال، میری کمائی، میری روزی، میری محنت، میری روٹی، میرا رزق، تو اس کا جواب دیا ہے تمہارا نہیں ہے. مستخلفین، تم تو صرف مستخلف ہو، نائب ہو، نگران ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے. خواہ مخواہ دعوے نہ کرو. یہ ایک طریقے سے سمجھایا. طریقہ سمجھ میں آ گیا جی؟ پہلا طریقہ کیا ہے کہ تمہارا ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے، تم تو نائب ہو اللہ کے. اللہ کہتا ہے خرچ کرو تو کرو نا، مالک کی کیوں نہیں مانتے؟ یہ ایک طریقہ. نہیں سمجھ آئی؟ اسی آیت کو دوسرے طریقے سے سمجھیں. آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو. یہ اب دوسرا طریقہ سمجھیں. آمنوا باللہ، پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ مال تمہارا نہیں، مال ہمارا ہے، تم نائب ہو، نگران ہو، مانو ہماری بات، جیسے ہم کہتے ہیں وہاں خرچ کرو. نہیں سمجھ آئی؟ دوسرا طریقہ اسی آیت میں، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق. یہ دوسرا طریقہ ہے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ رسول پر ایمان رکھے گا، جو رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے وہ ہر صورت اپنا مال خرچ کرے گا. یہ دوسرا طریقہ. پہلا طریقہ سمجھانے کا کہ مال میرا ہے، تم اس کے نگران ہو، نائب ہو، خرچ کرو. نہیں سمجھ آئی؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. جو اللہ کو مانتا ہے ہر صورت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کاملہ کو تسلیم کرے گا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے وہ ہر صورت اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا. یہ دوسرے طریقے سے سمجھا دیا. نہیں سمجھ آئی؟ پھر اسی کا تیسرا طریقہ بنا لیں کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، سمجھو اللہ کے رسول پر اس کا ایمان بھی نہیں. جس کا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں. یہ تیسرا، تین طریقے ایک ہی آیت سے سامنے آ گئے. ایک کہ مال میرا تمہارا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں خرچ کرو تو کرو. دوسرا، جو ایمان رکھتا ہے مجھ پر وہ ایمان لائے گا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. جو ایمان رکھتا ہے ہم دونوں پر وہ ہر صورت کرے گا خرچ اپنا مال. تیسرا، جو اپنا مال خرچ نہیں کرتا سمجھو رسول کو بھی نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا سمجھو اللہ کو بھی نہیں مانتا. اتوں مسلمان بنیا پھرتا ہے، اندر اس کے نہ میں ہوں نہ میرا رسول ہے نہ ہماری محبت ہے. سمجھ گئے بات؟ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور کرو خرچ، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے جس مال کا ہم نے بنایا تمہیں اپنا نائب. فالذین آمنوا، پس جو لوگ ہیں ایمان والے، منکم، تم میں سے، وانفقوا لہم اجر کبیر. چوتھا طریقہ، جو تم میں سے ایمان والے ہیں نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نا تو لہم اجر کبیر. یہ چوتھا طریقہ. پہلے تین طریقے سمجھ نہیں آئے، چوتھا طریقہ لہم اجر کبیر. چلو ہونی سمجھ لو کہ تمہارا مال دیا ہوا رائے گاہ نہیں جائے گا، بلکہ تمہارے لیے ہوگا اجر بہت زیادہ. کتنا اجر ہوگا؟ ایک پورا واقعہ ہے. ابو الدحداح انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں. ایک لڑکا آیا، نوجوان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، مسند احمد میں ہے.
کہا کہ اللہ کے رسول میرا باغ ہے، اس باغ کی 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پڑوس میں جس کا باغ ہے اس کا ایک درخت میری دیوار کے راستے میں آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ چھوڑ دو اس درخت کو تاکہ میری دیوار سیدھی آ جائے اور وہ درخت میرے حصے میں آ جائے، تو نہیں مانا۔ پھر میں نے اسے پیشکش کی کہ ایسا کرو، یہ درخت مجھے بیچ دو، اس درخت کے پیسے لے لو مجھ سے، لیکن پھر بھی میری بات نہیں مانا۔ اللہ کے رسول آپ ہمارا معاملہ حل کروا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شخص کو بلایا، کیوں جی دے دو اس کو درخت، اتنے درخت ہیں تمہارے، باغ کا باغ ہے تمہارا۔ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول مشکل ہے میرے لیے، طمع، لالچ، پوچھنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے، تقاضا کرنے والا کون ہے، سفارش کرنے والا کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ کہتے ہیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اچھا پھر پیسوں کے عوض اس کو وہ درخت فروخت کر دو، ایک درخت ہے اس کے پیسے لے لو، اس کی دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری بار اس سے کہا کہ اس کو درخت دے دو، اگر دے دیا تو ایسا ہی درخت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں دیں گے، لیکن جنت میں وہ درخت اتنا طویل اور عریض ہوگا کہ 100 سال سواری پہ سوار ہو کے طے کرو گے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسا آدمی تھا، واللہ عالم۔ بہرحال ظاہر ہے، ظاہر میں تو مومن تھا، لیکن اس نے کہا نہیں جی میں یہ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہیں پر ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ وہ ذہن میں بات آ گئی، ایک درخت ملے گا اس کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا، 100 سال سواری پر سوار ہو کے ایک درخت یہ نہیں دیتا۔ تو وہ مخاطب ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں میں اس کو پیشکش کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو۔ ابو الدحداح نے پوچھا میرے باغ کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کہا آپ کے باغ کے بارے میں کون نہیں جانتا، 600 کھجور کے درخت ہیں، اس میں بہترین کھجور ہوتی ہے، وہاں اندر ایک محل نما گھر تعمیر ہوا ہے، میٹھے پانی کا چشمہ وہاں ہے، اس درخت کی تو پورے مدینہ منورہ میں تعریفیں۔ تو ابو الدحداح نے کہا چلو میرے ساتھ سودا کرو، وہ ایک درخت تو مجھے دے دے، اس کے بدلے ہی میرا سارا باغ تو لے لے۔ وہ حیران ہو گیا، وہ سمجھا کہ شاید مذاق ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ایک درخت کے بدلے اتنا قیمتی باغ، گھر، چشمے، پانی۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف استفہامیہ دیکھا، اللہ کے رسول یہ بات درست ہے جو کر رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل درست۔ تو اس نے کہا سودا ہو گیا، میرا درخت کھجور کا یہ لے لے، باغ اس کا میرا ہو گیا۔ تو ابو الدحداح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، ایک روایت میں ہے کہ بیعت کرتا ہوں میں آپ کی کہ اس باغ کے بدلے کیا اللہ مجھے وہ درخت دے گا جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے باوجود ختم نہ ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ حیران ہو گئے اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو ایک درخت کی بات تھی، تم نے 600 درخت دیے، اللہ تجھے 600 درخت ایسے عطا فرمائے گا جنت۔ وہ دوڑے بھاگے خوشی میں اپنی زوجہ کے پاس، ام الدحداح کی بیوی ہیں، ابو الدحداح کی زوجہ ہیں۔ وہ گئے، جا کے کہا خالی کرو گھر، سامان ضروری اٹھاؤ، نکلو، یہ درخت میں نے بیچ دیا۔ تو بیوی پوچھتی ہے کتنے کے عوض؟ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں 600 ایسے درختوں کا وعدہ کر لیا جن میں سے ہر ایک کا سایہ 100 سال کی مسافت سے بھی طے نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا یا ابا الدرداء ربح بیع، تو نے بڑا نفع کا سودا کیا، میں بھی تیرے ساتھ نکلتی ہوں، تو نے نفع کا سودا کیا۔ یا ابا الدرداء ساڈیاں ہونیاں تو نے کہنا سی تیری مت ماری سی، تو 600 دے کے آ گیا، تو کمڑا ہے، پاگل ہے۔ لیکن وہ صحابیہ ہے نبی کریم صلی اللہ، یا ابا الدرداء، ابو الدرداء ربح البیع، تو نے نفع کا سودا کیا ہے اور وہ باغ چھوڑ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لطف سے، اس سرور سے، اس مزے سے واقف ہیں۔ 600 درخت دینے کا جو خسارہ وہ ایک طرف، اس کا دکھ ایک طرف، لیکن جنت کے 600 درختوں کا سرور اور لطف ایک طرف۔ ابو الدحداح سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ادھی تک کوئی اوقات ہی نہیں، ہم بولیں گے۔ یہ اس انداز سے سمجھایا، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ ایدا نہیں سمجھے، ایدا نہیں سمجھے، ایدا بھی نہیں سمجھے، چلو ایدا سمجھو، لہم اجر کبیر، ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے ہے اجر بہت بڑا۔ آگے چلیں جی۔
مالکم ومالکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں نہیں لاتے ایمان اللہ پر؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور اللہ کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، مسلسل پکار رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم، رسول کی بات سمجھ نہیں بھی آتی اگر، وقد اخذ میثاقکم، ہم نے تو تم سے پہلے بہت پہلے وعدہ لے لیا تھا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم پکے سچے سچے مومن۔ جب ارواح آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اکٹھی تھیں، سورہ بقرہ میں تفصیلات موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال پوچھا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح، میں اور آپ، ہماری ارواح، ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اچھا چلو اس انداز سے سمجھ لو، اتنا نہیں سمجھے تو اتنا سمجھ لو کہ میں جو تھوڑا رب ہو گیا ہوں، میری منو اللہ دے راستے تے خرچ کرو۔ یہ پانچویں دلیل ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ وما لکم، اور کیا ہو گیا تمہیں، لا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے لا تؤمنون باللہ، اس کا کیا معنی، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون باللہ، نہیں اللہ پر ایمان لاتے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر۔ وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق ہم نے پکا وعدہ تم سے بہت پہلے لے لیا تھا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اس طرح سے سمجھ جاؤ، والذی، وہ اللہ ایسا ہے، ینزل علی عبدہ آیات بینات۔ ہم لالچی لوگ ہیں نا، تے قیامت تو بعد پتہ نہیں لبنا کہ نہیں لبنا، شک ہے نا، ہم گمان رکھتے ہیں، اللہ ہمیں شک اور ریب سے بچائے۔ بعض اوقات کہتے ہیں مولوی نے گلاں بنائیاں، پتہ نہیں ہوتے کچھ لبنا بھی ہے کہ نہیں لبنا ہے، ابھی کیوں اپنا آپ دے دئیے۔ تو ایسے شکی لوگوں کے لیے جواب ہے یہاں پر، چلو وہ ملے نہ ملے، ہمارا تو وعدہ ہے کہ دیں گے، لیکن تم اگر نہیں مانتے یا تمہارا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، ملے گا تو پھر بھی وہ، لیکن اس کے بدلے میں آ جاؤ، تم کرو گے مال خرچ اس کے بدلے جو ہم نعمت تمہیں دے چکے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ هو الذی، وہ اللہ ایسا ہے، ینزل علی عبدہ، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر آیات بینات، بڑی واضح نشانیاں، یعنی قرآن مجید، الحمد سے لے کے والناس تک، ساری دنیا، جہان، آسمان، کائنات کا سونا، جواہرات، زیور، نقد، مال، دولت، جائیدادیں ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت قرآن رکھ دو، خود پہچان جاؤ گے کیڑی زیادہ قیمتی، کون سی زیادہ قیمتی۔ چلو جو قیامت میں ملنی یا قیامت کے بعد ملنے والے انعامات، اس کو نہ مانو، لیکن جو انعام ہم نے دنیا میں دے دیا، اس انعام کے بدلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بات آ رہی ہے جی سمجھ میں؟ پانچویں دلیل، والذی، وہ اللہ ایسا ہے، ینزل علی عبدہ، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر آیات بینات، نشانیاں بڑی واضح، کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات، تاکہ نکال دے تمہیں اندھیروں سے، الی النور، اور لے جائے تمہیں روشنیوں کی طرف۔ لکھاں کروڑاں ارباں خرچ کر کے علم دی دولت نہیں ملتی، اگر بیٹھے بٹھائے گھر اللہ دے 30 پارے علم کا منبع اور مصدر مل گیا تو اس کے مقابلے میں پیسوں کی کیا وقت ہے؟ ذرا غور کریں بات پر۔ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کے جانے والی کتاب، تاریکیوں سے اجالوں کی طرف لے کے جانے والی کتاب، جہالت سے علم کی طرف لے کے جانے والی کتاب، وحشت اور حیوانیت سے انسانیت کی طرف لے کے جانے والی کتاب، شرک سے توحید کی طرف لے کے جانے والی کتاب، ناپاکی، غلاظت اور تعفن سے پاکی، صفائی اور طہارت کی طرف لے کے جانے والی کتاب۔ اس کتاب نے کیا نہیں سکھایا مجھے؟ اس کتاب نے اولاد سکھائی، اولاد کی پرورش سکھائی، علم سکھایا، کاروبار سکھایا، کاشتکاری سکھائی، سائنس سکھائی، ٹیکنالوجی سکھائی، جینا سکھایا، مرنا سکھایا، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک کے احوال بتائے۔ اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت کر سکتی ہے؟ اس نعمت کے بدلے کے طور پر ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اللہ کے بندو، پہلی 5 دلیلیں نہیں سمجھ آئیں تو اس چھٹی کو سمجھو۔ والذی، وہ اللہ ایسا، ینزل علی عبدہ، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر آیات بینات، نشانیاں بڑی واضح، لیخرجکم، تاکہ نکال دے تمہیں من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے۔ وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں ہے بہت زیادہ نرم، لرؤوف، رأفت، نرمی، نرمی، نرمی۔ بندہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جس کے بارے میں جذبہ ہمدردی ہو۔ مخالف کو، معاند کو بھی کوئی عطا کرتا ہے؟
جس کے بارے میں دل میں رقت ہو، نرمی ہو، رأفت ہو، مہربانی کا جذبہ ہو، اسی کو دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بکم تمہارے بارے میں، لرؤوف الرحیم، بہت زیادہ نرم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ سب کے بارے میں، بندوں کے بارے میں تو اللہ اتنا نرم ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، الخلق عیال اللہ۔ بھائی صاحب آپ ہیں، آپ کے گھر میں اہلیہ ہیں، بچے ہیں، وہ آپ کا عیال ہیں۔ شادی کارڈ آتے ہیں نا جی، بما اہلو عیال، یہ کنبہ، عیال کے معنی کنبہ، گھر، میاں بیوی، اولاد، والدین، یہ کنبہ، یہ جو پوری کی پوری مخلوق ہے، میں بھی، آپ بھی، انسان بھی، حیوان بھی، مومن بھی، مشرک بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، الخلق عیال اللہ، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دا گھرانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، کنبہ۔ میں اپنے کنبے کے بارے میں برا سوچ سکتا ہوں؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی اپنے کنبے کے متعلق برا فیصلہ کر سکتا ہے؟ میں اور آپ نہیں کر سکتے، تو اللہ اپنے کنبے کے بارے میں کوئی غلط کام کہے گا، نقصان کا کام کہے گا؟ فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ، اس مخلوق پر خرچ کرو کیونکہ تم اللہ کے کنبے کے فرد ہو، یہ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے، اللہ تمہارے نقصان کا کام، نقصان کی بات نہیں فرما رہا۔ 6 دلائل۔ 7ویں، وما لکم، اور کیا ہو گیا تمہیں، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، نہیں کرتے خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے میراث زمینوں کی بھی اور آسمانوں کی بھی۔ یہ 6 یا 7ویں دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، فیکٹری، رقبہ، جائیداد، بس 2-4 منٹ، جائیداد ٹھیک ہے، جدوں مر جانا ہے قبر چ نال جانا ہے نہیں۔ آج جو گھر میرا ہے، پہلے میرے ابا جی کا تھا، وہ قبروں میں ہیں، ان سے پہلے ان کے ابا جی کا تھا، وہ قبروں میں ہیں، ان سے پہلے ان کے والد کا ہوگا، وہ بھی قبروں میں، ان سے پہلے پتہ نہیں کس ہندو کا ہوگا، سکھ کا ہوگا، مشرک کا ہوگا، معاند کا، لیکن گھر وہیں پہ پڑا ہے، آپ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، جس مال کو چھپا چھپا کے رکھتے ہو نا، یہ لے کے جانا تو ہے نہیں قبرہ چے، پھر بھی تو نہ بھی دیں گا، پھر بھی ساڈے کول ہی آنا۔ میراث السماوات والارض، یہ اللہ کا ہی رہنا ہے، تمہارے کام تو پھر بھی نہیں آنا۔ یہ 7ویں دلیل۔ اس طرح سے سمجھو، میرا میرا میرا، وہ جو کہتے تھے میرا میرا میرا، نہ اس کی سلطنت باقی، نہ اس کا نام باقی، نہ اس کی اولاد باقی، نہ اس کی جائیداد باقی۔ کہاں ہے فراعنہ؟ کہاں ہے ارم ذات العماد، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے؟ کہاں گئی قوم سمود؟ کہاں گئے فراعنہ؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گئی اس کی بادشاہی؟ کہاں گئی ان کی جائیدادیں؟ کہاں گئے قارون کے خزانے؟ ختم ہو گیا سارا۔ للہ میراث السماوات والارض، ایڈا نہیں نہ سمجھے۔ 7 دلائل تے 8ویں یہ دلیل آ گئی کہ نہ دے ایک باری آنا تو پھر بھی موڑ کھیڑ کے میرے کو لیا ہے ہی میرا، ہے ہی اللہ کا۔ ہم بیچ میں سے آیات چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہم اس عنوان کو ختم کر دیں۔ صرف آخری بات، وہ اگر آپ لوگ اپنے دلوں کے روزنوں کو کھولیں، 8ویں بات، 8ویں دلیل میں بتا رہا ہوں، 8ویں یا 9ویں بنتی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پہلی تے بھی نہیں مینوں سمجھ آئی، دوجی تے بھی نہیں سمجھ آئی، تیسری بھی نہیں مانا، چوتھی بھی نہیں مانا، 5ویں نہیں مانا، 6، 7ویں میں کوئی نہیں مانا۔ حالانکہ اللہ نے کہا میرا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا تمہارے کام نہیں آنا، حالانکہ اللہ نے کہا پھر بھی ہمارے پاس ہی رہ جانا ہے۔ 8ویں نمبر پر اللہ نے سمجھانے کا یہ طریقہ اختیار کیا، چلو منیا تیرا ہی صحیح ہے، تو میرا، لیکن چلو مانا تو اکڑ جو گیا ہمارے سامنے، انکاری جو ہو گیا، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا تیرا ہی صحیح، اچھا چلو تھوڑا مجھے قرض ہی دے دو اس میں سے۔ 9ویں دلیل ہے میرا لیکن مان لیا کہ تیرا، رہنا میرا ہے لیکن مان لیا کہ تیرا ہی رہے گا، اس پر اجر بھی ملے گا، تو کچھ بھی نہیں مانا، چلو اس طرح سے مان لے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ ہی دے دے؟ دنیا قرضہ لے کے بھاگ جاتی ہے، اللہ قرضہ لے کے بھاگنے والا نہیں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے تم میں سے، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، خلوص کے ساتھ قرضہ، فیضاعفہ لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دیے ہوئے مال کو کر دے گا کئی گنا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اجر بڑا نیکی والا اور تکریم والا اور عزت والا وہ الگ۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔
یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور دیکھیے اللہ چاہتا تے ایتھے گوٹھا رکھ کے میرا مال کٹا لینا، نہیں سمجھے آپ بات؟ وہ پابند کر کے نکلوا لیتا، وہ میری روح پر قبضہ کر کے نکلوا لیتا، وہ مجھے مار کے نکلوا لیتا۔ وہ تو مختار ہے نا، وہ تو قادر مطلق ہے، لیکن 9 طریقوں سے تو اللہ سمجھا رہا ہے۔ ماں پیو کیوں نہیں سمجھاتے اپنی اولاد نو؟ ایک ہی بات ہے، بچے کو نہیں سمجھ آئی دوسرے طریقے سے سمجھا دو۔ کیوں گلا پکڑتے ہو اس کا؟ کیوں تانے دیتے ہو نافرمانی کے؟ کیوں لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں کرتے ہو؟ پہلے والدین بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کہ انہوں نے حق تربیت ادا کیا، پھر تقاضا کریں اولاد سے۔ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں اور ختم کرتے ہیں جی قاری صاحب بات کو، جو آغاز میں پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ان الصدقۃ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دمڑی خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں روپیہ خرچ کرنا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، یہ صدقہ تو ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ آگ بالتی پئی ہوئے نا تو پانی سیٹ دے ہوتے آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ کا قہر کبھی بیماریوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے، اللہ کا قہر کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، ناراضگی کے اظہار کے کئی طریقے۔ اللہ کی ناراضگی وہ آگ کا جو پنجابی سے کہتے ہیں نا پامبڑ، وہ اگر جل رہا ہو تو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اگر اللہ ناراض ہو تو صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ لکو وہ ہو لکو نیپھے چے دے لو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، میری جیب میں رہے گا تو اتنا پسندیدہ نہیں، یہ ٹوٹ پھوٹ کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم ہو جائے گا، پھر اللہ کے لیے یہی روپیہ پسندیدہ ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔